اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات سناتے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور یعنی دراصل انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور انہوں نے اپنے خلاف یعنی خود ہی گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ حاشیہ نمبر 173۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے، ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے رسول مبعوث ہوتے رہے، لیکن زمین پر انسانوں کے آباد ہونے کے بعد سلسلہ نبوت انسانوں میں جاری رہا، اور گمان غالب ہے کہ پھر انسانوں کا رسول جنوں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت رہا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر سورہ احقاف آیت نمبر 29 تا 31 اور سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں کیا گیا ہے۔ وہاں بتایا گیا کہ جن قرآن سن کر ایمان لائے اور پھر اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں نیک و بد دونوں طرح کے لوگ تھے اور وہ مختلف گروہوں میں بھی بٹے ہوئے تھے۔ نیز حدیث میں بیان کردہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے یہاں تشریف لے گئے اور واپس آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں جنوں کے پاس گیا تھا اور قرآن سنایا۔ بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ باب الجہری بالقراءۃ۔ صحیح بخاری میں وادی نخلہ میں جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجن۔ حاشیہ نمبر 174۔ میدان حشر میں جن و انس کی پیشی کے وقت جو جواب طلبی ہوگی اس کی کچھ وضاحت گزشتہ آیات کی تشریح میں ہو چکی ہے۔ اسی تسلسل میں یہاں جن و انس کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس طرح کی جواب طلبی اور اعتراف گناہ کا مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، مثلا سورہ زمر آیت نمبر 71 اور 72، سورہ ملک آیت نمبر 8 تا 11 وغیرہ۔ اس طرح کفار کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخرت کی بد انجامی، پشیمانی اور دائمی ذلت و رسوائی اور المناک عذاب سے بچنے کے لیے یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور مہلت کو ضائع نہ کرو۔ حاشیہ نمبر 175۔ اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور اقرار کریں گے کہ اللہ کے رسول نے دین حق پہنچایا اور نافرمانوں کو بد انجامی سے ڈرایا تھا، اور ان کی اپنی ہی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی و سرکشی اور کفر و شرک کی روش لا علمی کے سبب سے نہ تھی، بلکہ دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کی وجہ سے تھی۔ وہ دنیا کی تفریحات میں مست رہے، اپنے آپ کو دھوکے و فریب میں مبتلا رکھا اور دعوت کو جھٹلایا، لہذا اب وہ اسی عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے مقرر ہے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ یعنی شہادت اس لیے ہوگی یعنی تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرنے والا نہیں تھا، اس حال میں کہ اس یعنی بستی کے لوگ یعنی دین سے بے خبر ہوں۔ حاشیہ نمبر 176۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، میدان حشر میں کفار کے اس اعتراف کے بعد تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ رسولوں کے ذریعے اتمام حجت کر دینے کے بعد ہی نافرمان بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا رہا ہے۔ رب کریم عادل حقیقی ہے، وہ ظالم نہیں کہ بستی والوں کو ان کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ اور متنبع کیے بغیر بے خبری اور لا علمی میں ہلاکت سے دوچار کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ رسول کو بھیجے بغیر کسی بستی پر عذاب نازل کر دیں۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کے سبب درجات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور تمہارا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 177۔ انسانوں میں درجات و مراتب کا فرق عموماً ان کی انفرادی صلاحیتوں اور کوششوں ہی کے متناسب ہوتا ہے۔ آخرت میں درجات کی تقسیم بھی اسی لحاظ سے ہوگی، لیکن وہاں معیار ایمان و تقوی اور اعمال صالحہ پر مبنی ہوگا اور اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرمایا، تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل حقیقی اور علیم و خبیر ہے، وہ لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور پھر اعمال صالحہ کی روش اختیار کی، وہ آخرت کی کامیابی کے سچے طلبگار ہو کر اس کے لیے جو سعی و جہد کریں گے، خود اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیاں اور وسائل وقف کریں گے، اسی کے لحاظ سے وہ آخرت میں مقام و مرتبے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا رب بے نیاز رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے کہ اوروں کی نسل سے تمہیں پیدا کیا۔ حاشیہ نمبر 178۔ اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں اور آسائشوں کے سامان سے آراستہ کر کے دنیا میں انسان کو پیدا کیا۔ انسانوں کے امتحان کے منصوبے کے تحت ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت و شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں یا اس کی ناشکری نافرمانی کا، اور اسی پر ان کی اخروی کامیابی کا دار و مدار ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عبادت و شکر گزاری سے قطعاً بے نیاز ہے۔ اگر سارے جن و انس مل کر اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں تو اس کی الوہیت و ربوبیت اور نظام کائنات کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر یہ سب اس کی نافرمانی کی روش اپنا لیں تو اس نظام میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ کسی غلط فہمی یا غفلت میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ اگر چاہے تو انہیں ہٹا کر ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے جو زیادہ اطاعت گزار ہوں، جس طرح ان کو دوسروں کی نسلوں سے پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ غنی ہونے کے ساتھ ہی بے انتہا رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہی سبب ہے کہ انہیں نافرمانیوں کے باوجود ایک مقررہ وقت تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رائے ہدایت دکھا دی ہے جس پر چل کر وہ عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 133 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یعنی قیامت ضرور آنے والی ہے، اور تم یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حاشیہ نمبر 179۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ فرمایا کہ تم سے جس قیامت کی گھڑی کے آنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور اس کے آنے سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ گھڑی بالیقین آ کے رہے گی، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر تم سب کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ تم کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، پھر تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ظالم فلاح یاب نہیں ہوتے۔ حاشیہ نمبر 180۔ یہ بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ اگر ہر قسم کی تذکیر و تنبیہ کے باوجود تم لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر شرک سے باز نہیں آتے تو جمے رہو بدعمالی اور سرکشی کی روش پر۔ میں بھی اصلاح کے لیے تلقین کرتا ہی رہوں گا،
جلد ہی تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ظالم، کافر و مشرک اور نافرمان و سرکش ہرگز فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور یعنی دوسروں کا حصہ بھی رکھا، پھر اپنے گمان یعنی باطل سے کہا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے یعنی ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا۔ پھر جو ان کے شرکاء کا یعنی حصہ ہوتا ہے اس میں سے تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا یعنی حصہ ہوتا ہے اس میں سے ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ حاشیہ نمبر 181۔ یہاں کفار کی اوہام پرستی اور ان کے باطل عقائد اور مشرکانہ اعمال کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ سرکش انسان اس کی عطا کی ہوئی انواع و اقسام کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس حقیقت کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ یہ سب اسی کا عطا کردہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اور خود ساختہ معبودوں کے ساتھ ایسا قلبی تعلق پیدا کر لیتا ہے کہ ان سے عقیدت و محبت اور ان کی شکر گزاری میں حد سے گزر جاتا ہے۔ کفار مکہ اللہ کے دیے ہوئے مویشیوں اور اس کی اگائی ہوئی فصلوں میں اللہ کا حصہ تو تنگ دلی کے ساتھ نکالتے تھے، لیکن گھڑے ہوئے معبودوں کا حصہ خوب فراخ دلی سے نکالا جاتا تھا۔ اللہ کا حصہ صدقہ، خیرات اور فلاحی کاموں میں استعمال ہوتا اور شریکوں کا حصہ بتوں اور قبروں کے مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ حاشیہ نمبر 182۔ انہوں نے اپنے وہم و گمان اور قیاس کے مطابق یہ اصول بھی وضع کر لیا کہ اگر فصل کی خرابی، کاروبار میں خسارے یا کسی اور سبب سے اللہ کے حصہ میں کمی ہو جاتی تو کوئی پرواہ نہ کی جاتی اور عذر پیش کیا جاتا کہ اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے، لیکن شرکاء کے حصے میں کمی نہ ہونے دی جاتی بلکہ اللہ کے حصے میں سے کم کر کے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا۔ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں ان بناوٹی معبودوں سے قلبی تعلق کچھ زیادہ ہی تھا اور ان کے وقار اور ان کی رضا و خوشنودی کا زیادہ خیال تھا اور ان کے غیظ و غضب کا احساس بھی شدید تھا۔ یہ سب ان کے مفادات پرست اکابرین کا ہی کارنامہ تھا جس کو انہوں نے شریعت سازی کا اختیار دے رکھا تھا۔ انہیں یہی سکھلایا تھا کہ یہ سب کچھ انہی بزرگوں کی نظر عنایت سے ملا ہے، لہذا ان کو خوش رکھنا اشد ضروری ہے۔ کیسا برا طرز عمل اختیار کیا تھا ان لوگوں نے۔ ایسا طرز عمل دراصل شیطان کی اطاعت کرنے اور اس کے باغیانہ منصوبے کا ساتھ دینے کے ہی مترادف ہے، اور اس نے تو عہد کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 118۔ اب اس پس منظر میں ذرا اللہ و رسول اور قرآن پر ایمان کے دعویدار اس امت کے احوال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مزاروں، مجابروں اور احبار و رہبان سے عقیدت و محبت اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کے معاملے میں ان کفار سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں۔ اسی لیے تو آج اللہ کی غیظ و غضب کا شکار ہے، اعاذنا اللہ۔ اس موضوع پر مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 153۔